فطرتی طور پہ نا لائف سب کو اپیل کرتی ہے نا, زندہ رہنا. بندہ مر بھی رہا, بندہ کہتا ہے میں تھوڑا سا جی لوں. لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو موت اپیل کرتی ہے, ان کی موٹیویشن موت ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, شہید ہونا. عام عقل سے سوچے ذرا آپ کہ کیسے آپ مطلب جتنے آپ شہدا کی آپ لائف پڑھ کے دیکھ لیں, ان کی آٹو بایوگرافیز جو لکھی ہوئی ہیں, جو ریسرچ, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شہید ہو جانا. وہ اپنے بچوں کو آخری بار مل کے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. اب عام بندہ تو نہیں ایسے کر سکتا. تو کچھ لوگوں میں نا کہہ لیجئے کہ ان کے ہاں ڈیتھ کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں اب نارمیلٹی بھی ہوتی ہے, اور وہ اب نارمیلٹی کے کیس میں سوسائڈ کا رجحان ہوتا ہے. پہلی بات. آگے ہوتا ہے دیکھیں کسی کے جینز میں اور فزیولوجیکل نیورولوجیکل پرابلم ہے, اس کا نرچر بھی ویسے ہی ہو گیا, غلط گندا نرچر ہو گیا. اب ایک بندہ ہے جس کی جینز میں یا جینیٹکس میں ہے وہ چیز نیورولوجیکل, آگے سے نرچر بھی غلط ہو گیا, اور اللہ کا کرنا زندگی میں کوئی سچویشن بھی ایسی آ گئی, وہ سوسائڈ کر لے گا. اور وہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوگا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلا ایک بیوروکریٹ سوسائڈ کرے گا, وہ کہے گا جی میری انکوائری کھلنے لگی ہے. تو انکوائری کھلے گی تو دنیا کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا فائنینشیل کرپشن. انکوائری جائیں جا کے نیب میں دیکھیں, ہزاروں کی کھلی ہوئی ہیں, ہزاروں افسر ہیں ان کی انکوائری کھلی ہوئی ہیں. کیا سمجھے, فرق نہیں پڑتا. کئیوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کسی کے لیے وہی واقعہ کیا ہوگا, ایک ہی واقعہ 10 بندوں کے ساتھ ہو, 10 کے لیے مختلف واقعہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپشن تو اس کی ہے وہ, لیکن وہ کوئی آپشن نہیں ہے. وہ بیچارہ بیمار ہے, بیماری کی حالت میں اس کو اگر یہ رستہ نظر آ رہا ہے تو یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے. یہ تو اس کا ہینڈی کیپڈ ہونا ہے نا. انسان کا پر امید نہ ہونا یہ اس کا ایک اپاہج ہونے کی علامت. یعنی بانو آپا کا بڑا ایک شاندار ایک ناول ہے, آپ میں سے شاید کسی نے راجا گدھ پڑھا ہو. راجا گدھ کا جو فلسفہ ہے نا وہ ہے کہ جو حرام ہوتا ہے وہ ہینڈی کیپڈ کر دیتا ہے. فلسفہ یہ بیسک. اور جو ہے نا ویسے جو ماڈرن بیوروکریٹس ہیں وہ بڑے خلاف ہیں اس کتاب کے. میں حق میں ہوں, ویسے میں بلیور ہوں اس کتاب کا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بانو آپا سے جو کچھ چند ملاقاتیں میری, اس میں سے ایک ملاقات میں کسی نے پوچھا کہ بانو آپا آپ کہتی ہیں کہ یہ حرام کھانے سے بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں, اولاد اپاہج ہو جاتی ہے. تو ہم نے تو دیکھا کئیوں نے حرام کھایا ہے لیکن ان کی اولاد اپاہج تو نہیں ہے, ہاتھ بازو ٹھیک. تو بانو آپا نے بڑا پیارا جواب دیا. او ہو, یعنی وہ جواب اس سے ریلیٹ کرے گا سوال کے جواب سے. بانو آپا نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ پاؤں اپاہج نہ ہو لیکن اس کی سوچ اپاہج ہو. یہ سوچ کا جو اپاہج ہونا ہے نا, یہ ہاتھ پاؤں کے اپاہج ہونے سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ہمارے پاس تعلیم ممکن پلاٹینم میں 2 ایسے بچے ہیں جن کو پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے. آپ ان کی ذہانت دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. ان کا آئی کیو کتنا ہے, ان کی جو چھٹی حصہ ہے وہ کتنی تیز ہے, ان کی میموری کتنی شارپ ہے, انہیں میرے زبانی لیکچر کتنے یاد ہیں. وہ وجہ کیا ہے, وہ آنکھوں سے تو اپاہج ہیں لیکن وہ بصیرت تو ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے بصیرت ان کو دی ہوئی ہے, وزڈم دیا ہوا ہے. تو بڑا ہینڈی کیپڈ وہ ہے, آنکھوں کی بصارت سے زیادہ بڑا ہینڈی کیپ وہ ہے جس کے پاس بصیرت کوئی نہیں ہے. If someone is a visionless person having the eyesight, آنکھوں کی بینائی ہونے کے باوجود اگر ویژن نہیں ہے, یہ اپاہج ہونا. تو کسی کی سوچ کا اپاہج ہونا, منفی سوچ اپاہج پن ہے. کسی کا بلیو ہی بڑا غلط ہے, بلیو اپاہج ہے اس کا. کسی کی عادت خراب ہے, عادت ہینڈی کیپڈ کر رہی ہے اس کو. تو وہ عادت جو ہے وہ کیا ہے جی, وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اس کے لیے. وہ اسی کے اپنے ہی رستے کی رکاوٹ ہے عادت اس کی. تو وہ اپاہج پن ہو گیا جی. تو اس لیے وہ کہہ لیجئے کہ وہ بیچارے کا ایک تو اس لیے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو آپ کو لگیں کہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں, ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینی چاہیے. ان کو پیسوں کی ہیلپ کی ضرورت نہیں چاہیے ہوتی, انہیں وینٹ آؤٹ, ان کی بات سن لینی چاہیے. ہاں میں سچ بتا رہا ہوں, اس سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اگلے کو اگر آپ کہیں گے میں نے سننا بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ لے کے اپنا تکلیف پھرتا جا رہا. تو کاؤنسلنگ جو ہے نا اس کی بیسک فلاسفی یہی ہے کہ 60-70% سننا ہی ہے صرف. آپ 60-70% کسی کا دکھ سن لیں, آپ کسی کا پورا درد سنیں جی. آپ کہیں گے جی کی ہویا, پھر کی ہویا, اچھا پھر کی ہویا, پھر کی, اللہ خیر کرے گا. یقین کریں اس کا جو پرابلم ہے نا وہ کم ہو جائے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا لے کے پھر رہے ہیں, اور آپ صرف اس میں تھوڑی سی اپنے کلیئرٹی ڈالنی ہے کہ یار جتنا تم سمجھ رہے ہو ایسے بھی نہیں ہے. کیونکہ انسانی مائنڈ مینوپولیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر وقت مینوپولیٹو چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا, پھر ایسے ہو گیا. یعنی وہ ایک مکہ لگا نا تو بچہ گھر آ کے کہانی سناتا ہے مجھے 5 مکے لگے نا. مینوپولیٹ کر دیتا ہے بچہ, مائنڈ بھی بچہ ہی ہے. تو وہ مینوپولیشن کی انتہا کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جناب میں گیا آگے بلا تھی اتنی بڑی تو وہ کچھ بھی نہیں تھا, الگ مائنڈ تھا نا. کیا سمجھ آئی جی.